قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کہ انسان بعض دفعہ اللہ کی نافرمانی اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی خیر مل جائے اور نہ جانے کیا کچھ لگژریس لائف مل جائے، لیکن حقیقت میں خیر کس کو ملے گی، دنیا کس کی جنت نظیر ہوگی؟ اگلی آیتوں کو دل کے ساتھ سن لیجئے تو اس کا جواب آپ کے میرے سامنے موجود ہے کہ آپ اور میں اگر اس دنیا کا ہی اپ گریڈ ورژن کرنے کی بجائے اور چھوٹے سے بڑے گھر کے خواب دیکھنے کی بجائے کریں کیا؟ یہاں سے ایک لسٹ تیار کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے لیے تھنگس ٹو ڈو کی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ تو پیچھے کر دیا، تمہارا ادھر کیا کام؟ اللہ نے تمہیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ کیا کرو؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ساری الی مغفرہ. آج دنیا میں نیکیوں کی طرف بھاگ دوڑ کیجیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، معاشرے کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے، فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک اللہ سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جنتیں عطا کرے گا. یہ ہے اصل میں کمپٹیشن کی جگہ. اگر بھاگ دوڑ کرنی ہے، لائف سٹائل کو اونچا کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے تو اس کو کرو، اور یہ کرنے کی ضرورت ہے. بحثوں کو چھوڑو، جھگڑوں کو چھوڑو، اختلافات کو چھوڑو، مخالفت میں نہ پڑو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. بیٹھ کے تبصرے ہی نہ کرتے رہو بڑے خوبصورت طریقے سے، بلکہ عملی کوشش کرو. یہ ساریوں بھاگنا ہے، عملی کوششیں کرو.